اور ظاہر موت کا ہمارا موضوع ہے، شہادت اس سے جڑی ہوئی ہے، گویا زندگی سے زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے یہ زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کہو۔ اب یہ کون سا فیس ہے؟ یہ برزخ کا کوئی فیس ہے یا شہید کس طرح سے زندہ ہے، رزق کس طرح سے حاصل ہو رہا ہے؟ یہ ڈیفائن کرتے ہیں صحیح کلیئر معنوں میں، کیونکہ اس کو ہم مردہ تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جی، یہ اس کو بھی پہلے کلیئر کر لیں، جو مردہ ہے اسے مردہ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ قرآن یہ نہیں کہنا چاہ رہا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے تو مجھے بتائیں، صحیح بخاری میں 4 جگہ تفصیلی خطبہ ہے سیدنا ابو بکر کا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو کہا ہے کہ نبی علیہ السلام مر چکے ہیں، حضور شہید ہوئے۔ ایک ٹاپک علیحدہ ہو گیا، ادھر ہے نا، ادھر ہے۔ نبی علیہ السلام تو افضل ترین شہید ہے۔ جی آپ شہید ہیں، آپ شہید ہیں۔ بخاری میں موجود ہے کہ اے عائشہ، جو خیبر کے موقع پہ مجھے زہر دیا گیا تھا وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو آنری طور پر اس شہد کو عود کروا کے شہادت کی موت دی گئی۔ یعنی آج یہ بات کلیئر ہو جائے نا کہ جی سب کے نزدیک ہے نبی علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، جی شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ آنری شہادت ہے، یہ وہ والی شہادت نہیں ہے کہ میدان جنگ میں آپ شہید ہوئے ہوں۔ کیوں؟ وہاں اللہ کا ڈیوائن رول ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ میری بات طے پا چکی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اگر عیسیٰ ابن مریم قتل ہو جاتے ہیں نا یہودیوں کے ہاتھوں تو ان کی تو رسالت فارغ ہو جاتی، کیونکہ رسول تو خود دھمکی لگاتا ہے، خود قتل ہو جائے تو پھر تو مخالف جیت کے۔ اس لیے رسول جب بھی دھمکی لگاتا ہے نا اس کے مخالف قتل ہوتے ہیں، وہ نہیں قتل ہوتا۔ نبی علیہ السلام بھی قتل نہیں ہوئے، آپ کو آنری طور پہ شہادت دی گئی ہے 4 سال بعد اس زہر کا اثر واپس لا کے۔ انبیاء لیکن قتل ہوئے، یحییٰ علیہ السلام جی وہ ہوئے۔ اچھا اب ادھر واپس آئیں جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی۔ شہید ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے ایک تقریر میں جذبات میں کہا کہ نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ۔ اچھا تو یہ حضرت بکر صدیق کو وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ حضرت بکر نے کہا، یعنی میں ان سے یہ کہوں گا، یہ تو حضرت بکر کا خطبہ ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، صحیح بخاری میں 4 جگہ۔ جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا، 1241 نمبر حدیث ہے اور 1242 تفصیلی حدیث، وہ جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ فإن اللہ حی لا یموت۔ مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا حضرت ابوبکر نے؟ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا شرک جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر ہوا ہے۔ رسول اللہ نے بھی جیزس کرائسٹ بن جانا تھا پارٹ 2 اگر حضرت ابوبکر یہ خطبہ نہ دیتے، اور یہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ڈیڈکٹ کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ اچھا اس کے بعد سیدنا ابوبکر نے آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں۔ اب پاکستانی کہتے ہیں جی وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائیں، حالانکہ یہ دونوں عربی کے الفاظ اللہ نے تو نہیں یوز کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کہا انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، میتون کے الفاظ ہیں۔ اور فإن محمد قد مات، یہ جو قرآن میں ہے نا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، یہ ایک آنر ہے، عقیدے کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ انہیں مردہ نہ مراد یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو پھکا لے لے، شہید کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ وہ تو پھر زنا کر رہی ہے۔ صحیح ہے، کلیئر ہو گیا۔ ہاں اچھا یہ آنر ہے، یہ آنر کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، اس میں الفاظ ہے وہ اللہ کے حضور زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، اور لیکن ساتھ آیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ شعور کیا، انہوں کا شہید زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو زندہ سے آپ مانگ سکتے ہیں، تو ہم اس لیے مانگتے ہیں شہیدوں سے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ شہید کی بیوہ نے نکاح کیوں کیا ہے، وہ تو بدکاری کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ اور چیز ہے، تو یہ آنرری چیز ہے، جی آنر والی چیز ہے۔ اچھا نبی کی جو بیوہ سے نکاح نہیں ہوتا نا، اس کے پیچھے شہادت والا ایشو نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ نبی کا پروٹوکول ہے، وہ پروٹوکول ہے کہ وہ امت کی ماں ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہاں پہ یہ والا معاملہ نہیں ہے، ورنہ اگر یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو وہاں پہ بھی اجازت ہو جاتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ احزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی کسی بیوی کے ساتھ شادی کرو، یہ آنری طور پہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہیں، یہ ہے اصل میں چیز۔ تو یہ جو مردہ نہ کہو یہ آنری طور پہ کہ اللہ کے حضور زندہ ہے، اور اس سے جہاد اور قتال کی ترغیب دلائی گئی کہ یہ کافر کہتے تھے نا، جو سورہ آل عمران میں آیا نا کہ جب غزوہ احد کے موقع پر لوگ شہید ہوئے تو ان کا اگر ہمارے بھائی ہماری بات مان لیتے
تو وہ شہید ہی نہ ہوتے, قتل ہی نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ میں اگر تمہاری موت بھی لکھی ہوتی تم اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. تو یہ بتایا گیا کہ جس چیز کے اوپر ترس کھا رہے ہو نا, اور بھائی انہوں تو ابدی زندگی حاصل کر لی ہے, آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. یہ جھوٹ ہے جو یہ بول رہے ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں زندہ زندہ, جو بریلوی اور شیعہ کر رہے ہوتے ہیں زندہ زندہ. یہ بتایا کرو آخرت میں زندہ ہے. دنیا سے بھائی جا چکے, دنیا سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا سلام ان تک پہنچتا. سبھی زندہ نہیں, آخرت میں مرا ہوا کون ہے؟ ہاں آخرت میں سب زندہ ہے, لیکن شہید اللہ کی جنتوں میں پروٹوکول کے ساتھ زندہ ہے, اور جو کافر ہے وہ اللہ کی جہنم میں. یہ فرق ہے. دونوں جگہوں پہ ان کو رزق مل رہا ہوگا, زندگی کی علامت ہے رزق. نہیں, رزق جو مل رہا ہے نا جی, اللہ نہ کرے اس طرح کا رزق کسی کو ملے جو جہنمیوں کو مل رہا ہے. ان کو تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ زخموں کا دھون اور پیپ مل رہا ہے. اس رزق کو نہ کمپیئر کریں. رزق تو ہے نا, رزق آخرت کا ہے. آخرت کا آج قبر رسول آپ کھودیں, شہید کا پروٹوکول سرکار ایک منٹ, آج قبر رسول کھودیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی الاسلام وہاں پہ کھا پی رہے ہوں گے بیٹھ کے, یا اٹیچ بات ہوگا؟ میں نے ایسا نہیں کہا. ایسا نہیں ہوگا. آپ ویسے ہی لیٹے ہوں گے جیسے لیٹے ہوئے تھے, وہ برزخ میں. ایسا بھی نہیں کہا, مجھے اس کا بھی اعتراض نہیں, اس کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ نبی الاسلام ویسے ہی ہیں جو بخاری میں موجود ہے. آیات میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے قبر میں. جی, وہ تو آج موسیٰ علیہ السلام میں کسی بھی پیغمبر کی قبر کھودیں وہ ویسے ہی ہوں گے. وہ برزخی معاملہ ہے. وہ تو وہاں پہ بیت المقدس میں بھی تھے, وہ برزخ کا معاملہ ہے. وہ آپ کے اس فریم آف ریفرنس کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, وہ قائم یصلی فی قبری, وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے, اس سے طے ہو گیا کہ قبر کے معاملات الگ ہیں, لیکن وہ اس دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. کہ آپ اگر کسی کی قبر کھودیں تو آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے آبزرو نہیں, یہ نبی الاسلام کو یہ آبزرو کرتے ہوئے دکھایا گیا. میرا قیاس ہوا نا. نہیں قیاس نہیں, یہ تو عقیدہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ہاں یہ عقیدہ ہے. قبر کھود کے تو نہیں دیکھا گیا نا. نہیں, قبر کھود کے نہیں دیکھا, لیکن ایک تو ہوا نا صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں نکلایا تھا 70 سال کے بعد, تو وہ لوگوں نے استغفار پڑھنی شروع کر دی. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ حدیث کہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نکلا ہے. پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, انہوں نے کہا حضرت عمر کا پاؤں ہے. پھر وہ پاؤں اندر کر کے تو دوبارہ سے قبر مرمت کی گئی. اب مجھے بتائیں, ایک زندہ بندے کا پاؤں ایسے باہر نکلا ہو اور وہاں جھمگٹا لگا ہو تو اپنا پاؤں نہیں سمیٹ لے گا. حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود تو اندر کو نہیں کیا. اس طرح کی کوئی, انبیاء کی بات کر رہے تھے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو پروٹوکول ہے, بعض اصحاب رسول کو, اللہ کے نیک بندوں کو, اہل البیت کو بھی حاصل ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ ذہین ہے. انبیاء کا پروٹوکول سب سے الگ ہے. نہیں, وہ الگ ہے. نبی جڑا شے کوئی نہیں ہے, مجھے بالکل ٹھیک ہے, وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. ظاہر ہے. مجھے بتائیں, انبیاء جنت الفردوس میں جائیں گے نا, اور انبیاء کرام کے جو پیروکار ہیں سچے وہ بھی جنت الفردوس میں جائیں گے. تو آپ کیا کہیں گے, دونوں برابر ہو گئے؟ وہ علین میں بس جنت الفردوس تو ایک ہے نا, اس میں آگے درجہ آتا ہے. یہاں پہ بھی شہید بھی زندہ, انبیاء کرام بھی زندہ, صحابہ کرام اہل بیت بھی آخرت کی زندگی میں زندہ, لیکن ان کے پروٹوکولز کا فرق ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہاں